یہ ہو سکتا ہے. سنیں سنیں حدیث پیش کروں گا اس پر، اس وجہ سے کہ بعد میں آپ کو کوئی اعتراض کی یعنی موقع نہ ملے. یہ میرے ہاتھ میں بسار درجات، یہ ہاتھ میں میرے، یہ مان الاخبار کے اندر بھی حدیث موجود ہے، احتجاج تبرسی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، لیکن میں بسار درجات سے پڑھ رہا ہوں. بسار درجات میں حدیث موجود ہے. یہ امام چھٹے امام سے روایت کی گئی ہے جس نے آبا و اجداد کے ذریعے رسول خدا سے حدیث کی. ان رسول، سنیں بڑے غور سے، یہ میں ایسے باتیں نہیں کرنے آیا ہوں، ابھی تو وہ اصل موضوع تقلید پر ابھی ہم پہنچے ہیں اس مرحلے پر. جب اس پر حدیثیں اور قرآن کی آیات پیش کی جائیں گی تو تب تو ہم بھاگ لگ جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ حدیث تقلید کے ثبوت میں کہاں سے آ رہی ہیں، آسمان سے اتر رہی ہیں تقلید نہ یا کرو، اپنی کہاں سے حدیث آ پڑھو رہی نا، ہیں. اور حدیث پڑھو، تقلید نہ کرو. حدیث پڑھو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما وجدتم فی کتاب اللہ فالعمل بہ لازم، جو چیز آپ قرآن مجید کتاب اللہ میں پاؤ اس پر عمل کرنا آپ لوگوں پر واجب ہے. لا عذر لکم فی ترکہ، ان کے ترک کرنے میں علیاری اور علیاری کے مقلدین کو کوئی عذر ان کا قابل قبول نہیں ہے. وما لم یکن فی کتاب اللہ عز وجل وکانت فی سنت منی، اور جو کتاب خدا میں نہ ہو تو وہ میری سنت میں ہو تو اس پر آپ عمل کریں. فلا عذر لکم فی ترک سنتی، اور میری سنت میں جب تک بات موجود ہے تو آپ ترک نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ ہر حدیث کو اب اس سنت سے آپ اطلاق لیں گے، مجھے پتا ہے کیونکہ منت کہہ رہا ہے. اگر امام سنت کہہ رہا ہے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر کیوں کہہ رہا ہے کہ ان الوقوف عند شبہات، کیوں امام علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن حنظلہ کی روایت میں کہہ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ بھائی بات میں یہی سنت، وہ ایسی احادیث آپ لوگوں کو توریتاً تقیتاً سامنے آئیں گی جن میں آپ شبہات میں ہیں، تو آپ کو بہتر ہے کہ عمل آپ جو ہے وہ توقف کریں بجائے اس کے کہ آپ ہلاکت میں پڑ جائیں. فلا عذر لکم فی ترک سنتی وما لم یکن فیہ سنت منی، تقیتاً کی بات کر رہا ہوں، وما لم یکن فیہ سنت منی، اور جس امر میں ہماری سنت نہ ہو، یعنی نہ قرآن ہو نہ سنت ہو. سنیں فما قال اصحابی فخذوہ، پھر جو میرے اصحاب کہیں اس کو لو. فانما مثل اصحابی فیکم کمثل النجوم، اور یہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں. اور اللہ صاحب یہ یاد رکھے اس اصحاب سے وہ اصحاب رسول عام مراد نہیں ہے، خود اہل بیت رسول ہے، خود رسول نے تفسیر کی ہے، حدیث رسول کی پڑھ رہا ہوں. تقلید کہاں ہے بھائی؟ اس میں تقلید کہاں ہے؟ اس میں تقلید کہاں ہے؟ سنیں نہیں تقلید پر دلیل بیان نہیں کہہ رہا ہوں، تقیتاً مولا کے قول کی بات کر رہا ہوں، تعارض معصوم پر دلیل پیش کر رہا ہوں. تو اس میں تقلید کہاں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری سنت پہ عمل کرو، تو اس میں تقلید کہاں ہے؟ نہیں تعارض کی بھائی مجھے حدیث مکمل پڑھنے دیں جو میں استدلال کر رہا ہوں. تعارض اور تقیتاً یعنی امام کے قول میں تعارض ہو سکتا ہے، تقیتاً اس کی دلیل پڑھ رہا ہوں بھائی، تقلید پر ہم بعد میں آ رہے ہیں. ہاں بھائی اصول دین میں بھی ہے، اصول دین کا حدیث میں بھی تقیہ ہوتا ہے، تو پھر ہم مانے اس میں کیوں تقلید نہیں ہے؟ مقامات پر، ہاں تو یہ اب آپ خود مان رہے ہیں تو ایسے بعض مقامات پر جو حدیث تقیتاً ہو توریتاً ہو، آپ خود انصاف کریں. حدیث پڑھی ہے نا، آپ نے 5 حدیث پڑھی ہے، مجھے جواب دینے دو، مجھے بھی جواب دینے دو نا بھائی عزیز، مجھے بھی جواب دینے دو. لا يكون الرجل منكم فقيها، لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعلم معاريض كلامنا. ہم آپ میں سے کسی کو صاحب علم نہیں، فقیہ یعنی صاحب علم، ہم آپ میں سے کسی کو صاحب علم نہیں سمجھتے، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کوئی حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. ہاں باتوں کو مانا کریں، بات سنو، میری باتیں غلط ہیں، اب بات سنو، تم بھی سن لو، تم بھی سیکھو، تم بھی وہ بہت دور ہو رد کرنے سے. اس کا مطلب یہ نہیں حدیث میں دلیل میں اور مدعا میں مناسبت ہونی چاہیے. یہ کہنے کہ عوام حدیث ہی نہیں سمجھ سکتے. بھائی عوام اتنے احادیث ہیں، تقیہ کے احادیث ہیں اصولی دین میں بہت زیادہ ہیں. ہمارے شو میں جو مخالفین کیا ہوتا ہے روزانہ وہاں پہ پیش کرتے ہیں احادیث کہ آپ کے امام نے فرمایا فران کتاب میں اس طرح کا اس طرح کا اس طرح کا. اس کا جواب کیا؟ کتنے احادیث ہیں جن کے روح سے احتجاج کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں جماعت مخالفین، اور ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ اس میں توریہ ہے، اس میں تقیہ ہے، اس میں فلان چیز ہے. یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. بھائی صاحب بات سنو، اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. میرے ایمان سے بتاؤ میرے ناظرین، میرے بھائیوں، پاکستان میں سیالکوٹ میں، لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں دیکھنے والوں، جب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ حدیث کی وجہ صدور تقیہ ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں اتنے احادیث ہیں اصولی دین میں زیادہ احادیث ہیں تقیہ والی، فروع دین میں کمتر ہیں، تو اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. عوام کو نہیں سمجھ آتی یہ کیا باطل ہیں.
دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام سے. بھائی سن لو, غلط, سب غلط, ٹھیک ہے, سب غلط مان لیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما وجدتم فی کتاب اللہ فالعمل به لازم. اگر ایک کوئی مسئلہ ہے حلال و حرام کا قرآن میں تو اس پہ عمل کرنا واجب ہے. عمل کر, یہ کس سے کہا ہے؟ یہ کس سے کہا ہے؟ یہ سب امت سے خطاب ہے کہ اگر کوئی چیز اقیم الصلاۃ کتاب میں زنا نہ کرو, یا اس پہ عمل واجب ہے. اس پہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ اگر مجتہد ہیں تو عمل کر سکتے ہیں. لا عذر لکم فی ترکی, آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو ترک کریں. وما لم یکن فی کتاب اللہ وکانت فی سنتی فلا عذر لکم فی ترک سنتی. اگر کوئی چیز کتاب میں نہیں ہے, قرآن مجید میں نہیں ہے, حدیث شریف میں ہے, کلام معصوم علیہ السلام میں ہے, تو اس پہ عمل واجب ہے. عمل واجب ہے. نہیں فرمایا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, اوئے جاؤ تقلید کرو. نہیں, اس پہ عمل واجب ہے. کیسے عمل کریں گے یا رسول جب سمجھ ہی نہیں آتی؟ وما لم يكن في سنة مني فما قال اصحابي فخذوه فانما مثل اصحابي فيكم كمثل النجوم. فرمایا کہ اگر کوئی بات میری حدیث میں نہ ہو, لیکن میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال منورہ میں ہوں, ان کے اقوال مطہرہ میں ہوں, تو اس پہ عمل کرو, کیونکہ میری اہل بیت کالنجوم, ستاروں کی طرح ہے. فبأيها اخذ اهتدي. میرے اصحاب کی اختلاف آپ کے لیے رحمت ہے. اختلاف سے کیا مراد ہے؟ یعنی آنا جانا. میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس آنا, اختلاف سے کیا آنا؟ السلام علیکم ومختلف الملائکہ. زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ آپ ملائکہ کے آنے جانے کے محل ہیں آپ کا اہل بیت. اختلاف سے مطلب ہے آنا جانا. میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آنا جانا, یہ آپ لوگوں کی رحمت, یہ منصوص ہے. یہ علل الشرائع میں اس حدیث کی شرح ہے کہ اختلاف اصحابی رحمہ, اختلاف امتی رحمہ. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے پاس جانا حدیث سیکھنے کے لیے. قیل یا رسول اللہ ومن اصحابک قال اہل بیتی. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت کون ہیں, آپ کے اصحاب کون ہیں؟ فرمایا کہ میرے اہل بیت. تو میرے عزیز, مدعا ان کا کیا تھا؟ مدعا یہ تھا کہ کسی کو حدیث سمجھ نہیں آ سکتی نا, وہ کون ٹائم ضائع کر رہا ہے؟ ان حدیث میں کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی حدیث نہیں سمجھ سکتا؟ میرے عزیزو, یہ ایک نکتہ میں مولوی صاحب کے لیے عرض کروں, دوسرے ناظرین کے لیے عرض کروں. ہم یہ نہیں کہتے, یہ جاہلانہ باتیں ہم سے نسبت نہ دو, یہ حماقتیں ہم سے نسبت نہ دو کہ ہم کہتے ہیں کہ عوام تم خود جا کے پڑھو, کتاب عربی میں پڑھی ہے, وسائل الشیعہ جا کے پڑھو ادھر. ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ علماء کا فریضہ ہے. اکثر لوگ یہ نہیں کر سکتے, یہ علماء کا فریضہ ہے. اللہم ارحم خلفائی, اے اللہ رحمت کر میرے جانشینوں پر. قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ, آپ کے خلفاء کون ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا الذین یاتون من بعدی ویرون سنتی ویعلمون الناس بعدی. جو لوگ میرے پاس آئیں گے, میری سنت کی روایت کریں گے, نہ کہ فتویٰ سنائیں گے, میری سنت کی روایت کریں گے اور میری احادیث طیبہ منورہ کو لوگوں کو سکھائیں گے. یہ عالم کا فریضہ ہے. انہی لوگوں کو آپ خمس دیتے ہو, انہی لوگوں کو وجوہات دیتے ہو. ان کا سارا ان کی بادشاہت انہوں نے بنائی ہے. سارا ان کا جد جو تبلیغ کیا ہوتا ہے کہ آپ حدیث پہ عمل نہ کریں. ہم نہ آپ کو سکھائیں گے, ہاں, اور نہ آپ کو اجازت عمل کرنے کی ضرورت ہے, اجازت ہے, بلکہ آپ کے لیے حرام ہے. آپ کس پہ عمل کریں؟ ہمارے فتووں پر. ہمارا قول آپ کے لیے حجت ہے. جتنی احادیث لے کے آئے ہیں ان سب سے ثابت ہوتا ہے دو باتیں. ایک بات کہ آپ حدیث سمجھ سکتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پہ لازم واجب ہے. کہ یہ دیکھو ابھی لفظ افتاء کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, یہ پہلی کتاب ہے رجال نجاشی ہے, اس کی متوفہ جو ہے 4 ہجری صفحہ نمبر اس کا 12 ہے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وقال له ابو جعفر اجلس فی مسجد المدینہ وفت الناس. اے ابان بن سند ذکر کرو, حدیث کا سند پڑھو, ابھی مجھے بولنے دے. سند پڑھو, سنے سند پڑھو. وفت الناس, اور لوگوں کو فتویٰ سنائیں. کہ یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں لفظ فتویٰ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ابان ابن تغلب سے کہا کہ اجلس فی مسجد المدینہ وفت للناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک, کہ مسجد مدینہ میں بیٹھ کے وہاں پہ لوگوں کو فتویٰ دیا کرو, کیونکہ مجھے پسند ہے کہ آپ جیسے لوگ فتویٰ دیا کریں. تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو زمانے میں اجتہاد بھی تھا, فتویٰ بھی تھا, اس لیے اگر اجتہاد فتویٰ بھی ہے تو تقلید بھی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی نہایت نادانی ہے. میں نے عرض کیا عزیزو, تاریخ اسلام طویل ہے, میں نے ان کو خدمت میں عرض کیا, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ احادیث
اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے یہ لوگ اجنبی ہیں، فارغ ہیں، کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان کے خوئی صاحب اتنے بڑے عالم، اتنے مشہور، اتنے اساتذہ، وہ اس حدیث میں وہ پھنس گئے ہیں. سادہ سی حدیث ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں فتویٰ سے کیا مراد ہے؟ قول مرجع، قول مفتی. فتویٰ سے صرف یہ مراد نہیں ہے، فتوے کے لغوی معنی بھی ہیں، فتوے کے لغوی معنی بھی ہیں. میرے محترم ناظرین، وہ میں نے ان دلائل میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. یہ کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن اسیر الجزری کی. یہاں پہ صفحہ نمبر 411، فتویٰ یقال افتاہ فی المسئلہ یفتیہ اذا اجابہ. فتویٰ کا مطلب ہے جواب دینا، فتویٰ کا مطلب ہے جواب دینا. فتویٰ کا مقصد یہ نہیں ہے لغوی معنی، یہ نہیں ہے کہ کوئی مجتہد ہے، کوئی مفتی ہے، وہ استنباط کر کے آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے. یہ کتاب لسان العرب المجلد الخامس عشر، چھاپ دار صادر بیروت، یہاں پہ صفحہ نمبر 147، وَأَفْتَاهُ فِي الْأَمْرِ أَبَانَهُ لَهُ. فتویٰ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے بیان کیا، اس نے بیان کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں ملاحظہ فرمائیے، سورہ صافات میں میرے عزیز، فَاسْتَفْتِهِمْ، اے حبیب، یہ کفار جو خالق کون کی انکار کرتے ہیں، روز آخرت کی انکار کرتے ہیں، ان سے آپ استفتاء کریں، آپ ان سے استفتاء کریں، طلب فتویٰ کریں. اہم اشد خلقا ام من خلقنا، ان کی خلقت زیادہ سخت ہے یا جو پرانے امتیں یا جو پرانی چیزیں میں نے خلق کی ان کی خلقت زیادہ مشکل ہے. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ استفتاء کریں، کن سے؟ کفار سے، مشرکین سے، منکرین مبدأ و معاد سے استفتاء کریں، طلب فتویٰ. وہ کیا مکے کے مشرکین مفتی ہوتے تھے؟ بھائی صاحب یہ کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں. یعنی ان سے طلب جواب کریں، ان سے جواب مانگیں. یہ ہے، اس طرح نہیں کہ ہر جگہ فتوے کا لفظ آیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی وہاں پہ مجتہد بیٹھا ہے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. مشرکین کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ان سے کہہ دو کہ تم نے اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی. استفتہم، ان سے استفتاء کرو. استفتاء سے کیا مراد ہے؟ استفتاء سے مراد ہے کہ ان سے طلب جواب کرو، طلب جواب کرو. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ازواج کے متعلق سوال کیا جاتا ہے. یستفتونک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتی تھے. نبی خوئی سے پوچھیں، سیستانی سے پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجتہد تھے، مفتی تھے، ان سے استفتاء کیا جاتا تھا، فتویٰ صادر کرتے تھے. آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، طلب اجابہ کرتے ہیں، طلب جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں عورتوں کے متعلق. قل اللہ یفتیکم فیہن، ان کو بتاؤ کہ جواب اللہ کی جانب سے. اللہ یفتی، اللہ فتویٰ دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے. اچھا، یہ باتیں ہیں، اس کے تو بہت سارے دلائل ہیں. اچھا، انہوں نے اب استدلال کیا ہے بھائی کچھ احادیث سے. اب ابان ابن تغلب والی رجال النجاشی میں محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ یہ حدیث ہے ابان ابن تغلب. وذکرہ البلاذری قال روا ابان عطیہ العوفی، بلاذری نے بھی ذکر کیا اس کا. اس کے بعد یہ روایت ہے وقال له ابو جعفر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سے پوچھا کہ اس حدیث کا سند بتاؤ. تم تو شیعوں کو اس لیے منع کرتے ہو نا کہ حدیث پہ عمل نہ کرنا، اس میں سند نہیں ہوتی. اس کی سند کہاں؟ او بھائی سند دکھاؤ نا. سند تو ہے نہیں، تو میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ سند دکھاؤ، آپ نے سند نہیں پڑھا. اجلسوا فی مسجد المدینہ وافت الناس فانی احب ان یرا فی شیعۃ مثلک، مسجد مدینہ میں بیٹھو اور وہاں پر افتاء کرو. اب آپ لوگ کہتے ہو نا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اجتہاد کے مطابق، استنباط کے مطابق، استخراج کے مطابق، رائے کے مطابق اپنی نظریات بیان کرو. یہ آپ کوئی قرینہ بتاؤ نا ہمیں کہ اس سے لغوی معنی مراد نہیں ہے. کوئی قرینہ تو لے کے آؤ نا، کیونکہ قرآن و سنت میں یہ تو بہت ہے کہ کیا کیسے کس طرح لفظ فتویٰ، افتاء، استفتاء لغوی معنوں میں استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ محمد حسین اصفہانی صاحب یہ بہت بلند پایے کے محققین میں سے،
ان کا شمار ان لوگوں میں اصولیون میں ان لوگوں میں جن کو اعاظم خمسہ بولتے ہیں کہ علم اصولیون کے پاس 5 مجتہد ہیں. 5 مجتہد ایسے ہیں کہ وہ بقیہ سے افضل ہیں, بلند مرتبے پر ہیں, کہ ان کے اقوال ان کے آراء بقیہ محققین کے لیے بھئی بہت اہم ہے. ایک ہے آخوند, ایک ہے شیخ انصاری آخوند خراسانی محمد کاظم خراسانی, ایک ہے محقق نائینی مرزا حسین نائینی, ایک ہے اللہ آپ کا بھلا آغا ضیاء العراقی, اور ایک یہی ہے محمد حسین اصفہانی.